ایپیسوڈ کے شروعات میں ارحان قبیلے میں خواتین اور سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ والا خاتون سے کہتی ہیں گونچا نے ٹھیک کہا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ جواباً ارحان کہتا ہے جو ہونا ہے ہو جائے، ہولوفیرا کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ والا خاتون کہتی ہیں تمہیں رکنے کا نہیں کہہ رہی، صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہیں احتیاط کرنا ہوگی، ماہر ترین سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں تک کہ ارحان باجیان کے ساتھ میں بھی تمہارے ساتھ آتی ہوں۔ مگر ارحان کہتا ہے نہیں ماں بابا یہاں نہیں ہے، آپ بھی میرے ساتھ گئیں تو قبیلہ بغیر سربراہ کے رہ جائے گا۔ جہاں تک سپاہیوں کا تعلق ہے ہماری تعداد جتنی کم ہوگی اتنا ہی بہتر ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر لوکاس اس شادی کو خفیہ رکھے ہوئے ہے تو اس نے اپنی تمام احتیاط برتی ہوگی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے شعلوں کی طرف بھیج رہی ہوں۔ یہ سن کر ارحان کہتا ہے ماں بس آپ دعا کریں، میں آپ کی بہو کو صحیح سلامتی سے واپس لاؤں گا، وعدہ ہے۔ توران سپاہیوں کا انتخاب تم کرو اور انہیں یہ بھی بتاؤ کہ یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے، میرا نجی معاملہ ہے، تو اس لیے جو بھی خوشی سے آنا چاہتا ہے آ جائے۔ ہم صبح ہوتے ہی روانہ ہوں گے۔ بھائی سنگر لوکاس نامی اس کتے نے راستے میں ہر جگہ گات لگائی ہوگی، تو بتاؤ ہم اس شادی میں کیسے پہنچیں گے؟ جواباً بھائی سنگر نقشے پہ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہمارا راستہ مشکل ہے، لیکن سب سے مختصر راستہ یہاں سے ہے۔ فاطمہ کہتی ہے چلے بھائی مان لیتے ہیں کہ آپ ہولوفیرا تک پہنچ جائیں گے، مگر وہاں سے نکلیں گے کیسے؟ تو ارحان کہتا ہے پہلے میں ذرا ہولوفیرا کو وہاں سے زندہ سلامت نکال لوں، باقی کا کام آسان ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بورسا میں ہولوفیرا رو رہی ہوتی ہے کہ اسی لمحے خاتون کپڑے لے کر آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کمانڈر لوکاس نے آپ کی شادی کا جوڑا بھیجا ہے شہزادی۔ کپڑے رکھنے کے بعد وہ خاتون مزید کہتی ہے اگر آپ چاہیں تو اسے آزمائیں، یہاں تک کہ اگر آپ کچھ شامل کرنا چاہتی ہیں تو بتا دیں۔ مگر ہولوفیرا غصے سے کہتی ہے نہیں نکلو، میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی خاتون چلی جاتی ہے اور ہولوفیرا شادی کا جوڑا اٹھا کر پھینک دیتی ہے، پھر بیٹھ کر ارحان کا ہار نکالتے ہوئے کہتی ہے ارحان میرے لیے تمہاری سرزمین کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ اگر تمہیں پیغام موصول ہو چکا ہے تو تم مجھے یہاں نہیں چھوڑو گی، لیکن اگر تم نہ آ سکے میں تب بھی اس دلدل پہ راضی نہیں رہ پاؤں گی۔ پھر ایک چاقو نکالتے ہوئے کہتی ہے میں اسے مار ڈالوں گی، چاہے اس کی قیمت میری موت ہی کیوں نہ ہو، تمہارے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ ادھر عثمان صاحب اور ان کے جانباز تیر کھینچے ہوئے ندی سے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور بازنطینیوں کو دیکھتے ساتھ ہی وہ تیر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بیڑے پر سے اور کوئی پانی سے نکل کے تیر چھوڑتا ہے۔ بازنطینی مسلسل جہنم واصل ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، تیروں کی رفتار اس قدر تیز ہوتی ہے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ تیر مارتے مارتے عثمان صاحب ندی کے کنارے جا پہنچتے ہیں اور سب محتاط انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ بازنطینی ایک مقام پہ آگ جلائے ہوتے ہیں، مگر عثمان صاحب کے وہاں پہنچتے ساتھ ہی انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا پڑتا ہے اور کوئی بھی ان سنسناتے ہوئے تیروں سے بچ نہیں پاتا۔ سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں دریا کے پار پل کی تعمیر کی حفاظت کرنے والوں کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ تو علاؤالدین کہتا ہے انہوں نے خیانت اور فریب سے جو نظام قائم کیا ہے وہ اس پل کی طرح ان کے سروں پہ گرے گا حضور۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ایسا ہی ہے، لیکن ترکوں کے مستقبل کا فیصلہ وہ نہیں کریں گے جو اپنے فائدے کے لیے کفار کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بلکہ ان کا فیصلہ کفار کو للکارنے والے کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرادین قلعے میں بیگم خاتون کراسے سردار کا بھیجا ہوا خط پڑھ رہی ہوتی ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کوئی زیور آپ پر اتنا نہیں جچ سکتا، لیکن سوائے موتیوں کے اس ہار کے جو میں نے سمندر سے نکالا تھا، اسے ہماری دوستی کی نشانی سمجھے۔ یہ پڑھتے ساتھ ہی وہ ہار اٹھا کر دیکھتی ہیں اور اسے واپس رکھنے کے بعد مزید پڑھتی ہیں میں کل آپ کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری دعوت کو قبول کرنا آپ کے مفاد کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ جنگل میں عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بازنطینیوں کے پاس پہنچتے ساتھ ہی ان پہ تیر چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہی حلے میں وہ سب بازنطینیوں کا کام تمام کر ڈالتے ہیں۔ پھر ریحان بھی کہتا ہے حضور یہ آخری حفاظتی حد تھی، چلیں اب جا کر پل کو ان کے سروں پہ گرا دیں۔ سردار گنجر کہتے ہیں آئیے اس کالی رات میں ان پر حیوانوں کی طرح حملہ کریں، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں ہم انتظار کریں گے۔ جرکدے کہتا ہے کوئی نہیں بچا جو ان کی مدد کو آ سکے حضور۔ بحران کہتا ہے حضور یہ حملہ کرنے کا وقت ہے، مگر عثمان صاحب کہتے ہیں ایسا ہی ہے، لیکن لوکاس کل پل کی تعمیر کے لیے درکار دیگر سامان لائے گا، جب وہ سامان لائے گا تو ہم اسے اور پل کو بیک وقت تباہ کر دیں گے، وہ دیکھ لیں گے کہ ہماری جائیداد کو آگ لگانے کا کیا مطلب ہے، وہ سب کی قیمت ادا کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں البائی کی بیٹی صندوق میں سے خنجر نکال لیتی ہے۔ قریب بیٹھا البائی اس سے کہتا ہے عائشہ میں ایک مہم پر جا رہا ہوں، ہوشیار رہنا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں کوئی شرارتی کام نہ کرنا۔ تو فاطمہ کہتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میں یہی رہوں گی؟ اگلے ہی لمحے البائی فاطمہ کے پاس موجود خنجر کو دیکھ جاتا ہے اور اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے عائشہ یہ خنجر کہاں سے ملا؟ یہ کہتے ساتھ ہی البائی اس سے خنجر لے لیتا ہے اور مزید کہتا ہے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ صندوق کو مت کھولنا؟ جواباً عائشہ کہتی ہے غازی کے پاس تلوار ہے اور میرے پاس نہیں، تو میں کیا کروں؟ کیا اسے مجھ سے بہتر ہونا چاہیے؟ اور آپ کو ہمیشہ مجھ پہ غصہ آتا ہے، یہ آپ کے دادا کا خنجر ہے، کسی کو اسے ہاتھ نہیں لگانے دینا، ٹھیک ہے؟ البائی خنجر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ہاں یہ خنجر میرے دادا سلیمان شاہ کا ہے اور یہ میرے بابا سنگر تکن سے ہوتا ہوا میرے پاس پہنچا ہے۔ ناظرین یہاں پہ جو کچھ دکھایا گیا ہے اس کے مطابق تو البائی عثمان کے تایا یعنی کہ سنگر تکن کا بیٹا ہے اور اسی لیے وہ چھپتا چھپاتا عثمان صاحب کی مدد کرتا
करता हुआ नजर आता है। खंजर वापस संदूक में रखने के बाद अलबाई अपनी बेटी से कहता है, हम कई नस्ब से हैं, ये बात सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। मैं वादा करता हूँ कि वापस आने के बाद मैं तुम्हें तलवार खरीद कर दूंगा, लेकिन अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस संदूक को दोबारा कभी नहीं खोलोगी। आयशा खुश होते हुए उससे गले लग जाती है और अलबाई उसे बहुत प्यार करता है और अगले लम्हे खेमे से निकल जाता है। बाहर उरहान भी रवाना होने के लिए तैयार होता है। अलबाई उसके पास आते हुए कहता है, उरहान साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, मुझे रास्ते की मुश्किल मालूम है। उरहान उसका शुक्रिया अदा करता है और आने की इजाजत दे देता है। फातिमा भी तीर कमान उठाए उरहान के पास आती है और उसे अपने साथ ले जाने को कहती है, मगर उरहान उसे समझाते हुए कहता है, यहीं रहो, माँ को तुम्हारी जरूरत होगी। हजाल भी सरोजा को खींचते खींचते वहां लाती है, मगर उनके कुछ बोलने से पहले ही वहां पहुंचने वाला यूसुफ कहता है, उरहान साहब मैंने सुना है कि आप मोहब्बत की आग जलाने वाले हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भी आपकी मदद करना चाहूंगा। उरहान उसका भी शुक्रिया अदा करते हुए उसे साथ में शामिल कर लेता है। हजाल सरोजा को आगे करती है, मगर यूसुफ की वजह से सरोजा आगे नहीं बढ़ता। अगले लम्हे उरहान आगे बढ़कर घोड़े पर सवार हो जाता है। हजाल सरोजा से कहती है, सरोजा क्या कर रही हो, तुम भी जाओ। तो सरोजा कहता है, मुझे रहने दे माँ, क्या मैं इसलिए जाऊँ कि यूसुफ ने खुद को आग में झोंक दिया? मगर हजाल उसे धकेल कर आगे कर देती है। वो सीधा उरहान के सामने रुकता है। उरहान पूछता है, अच्छा तो सरोजा साहब क्या आप भी आएंगे? जवाबन सरोजा कहता है, आपको इस तरह वजीफे पर अकेले छोड़ देना मुनासिब नहीं है, मैं आपके साथ आऊंगा। उरहान भी इसके साथ ही उरहान सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। उनके जाने के बाद हजाल आगे बढ़कर बाला हतून से कहती है, शहजादा उरहान कहाँ जा रहा है? बाला हतून क्या आप हमें ये नहीं बताएंगी? जवाबन बाला हतून कहती है, वो मेरे लिए बहू लाने वाला है। यह सुनकर हजाल मुस्कुराते हुए फातिमा को देखने लग जाती है और बाला हतून फातिमा से कहती है, फातिमा जल्दी से अपने बाबा के पास कासिद भेजो, मैं उरहान को इस आग में अकेला नहीं धकेल सकती। फातिमा जैसे ही आगे बढ़ती है, हजाल उसका दुपट्टा सीधा करती है और उसकी यह हरकत फातिमा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उधर हम देखते हैं कि सिपाही बेसुंगुर बेड़े पर बारूद छुपाए उसे आहिस्ता आहिस्ता पुल के करीब करता जा रहा होता है। छुपे हुए उस्मान साहब भी बेड़े पर तैयार होते हैं कि इस लम्हे लुकास वहां पहुंचता है और अरकादियोस से कहता है, मैं चाहता हूं कि इस पुल की तामीर जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि उस्मान का खजाना खुश्क हो जाए। तो अरकादियोस कहता है, बुरसा में तुर्क कैदी इस काम के लिए लाए गए हैं, इन्हें अच्छा काम करने दो और उसके बाद इन्हें मर जाने दो। पुल के नीचे बारूद रखने के बाद सिपाही बेसुंगुर निकल जाता है और लुकास कहता है, करासे जीत जाएगा और उस्मान लालच में उस पर हमला करेगा। अगले लम्हे उस्मान साहब तीर के साथ आग लगाकर उसे बारूद की जानिब छोड़ देते हैं, जिसके बारूद में लगते साथ ही एक जोरदार धमाका होता है। आग के शोले हर तरफ उठना शुरू हो जाते हैं और पुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाता है। धमाके की शिद्दत की वजह से लोकास और बजंतिनी दूर दूर जा गिरते हैं। यके बाद दीगरे उस्मान साहब कई तीर छोड़ते हैं और हर तीर के साथ एक धमाका होता है। यह मंजर देखते हुए उस्मान साहब नदी के इस पार आते हैं और नदी में से गुजरने के बाद आगे बढ़ते हैं। पुल को तबाह देखकर लोकास कहता है, लानत हो लानत हो। इस लम्हे उस्मान साहब सिपाहियों के साथ उसके सामने आते हैं। उन्हें देखते साथ ही लोकास गुस्से से लाल हो जाता है और उस्मान साहब तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जहन्नुम की आग लाया हूँ। लोकास भी तलवार बेनियाम करके अपने सिपाहियों से कहता है, फौरन हिफाजती दस्तों को तलब करो। इसके साथ ही उस्मान साहब भागते हुए उन पर चढ़ दौड़ते हैं और दोनों तरफ की तलवारें आपस में टकरा जाती हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।